اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آپ سے فرمایا کہ میں نے امت محمدیہ کو 2 نور عطا کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے امت محمدیہ کو 2 نور عطا کیے ہیں تاکہ وہ 2 اندھیروں کے ضرر سے، نقصان سے محفوظ رہیں۔ 2 نور عطا کیے ہیں تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 اندھیروں کے ضرر سے، نقصان سے محفوظ رہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی کہ یا اللہ، وہ 2 نور کون سے ہیں؟ اے اللہ، وہ 2 نور کون سے ہیں کہ جو تم نے امت محمدیہ کو عطا کیے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک نور، نور رمضان، اور دوسرا نور، نور قرآن۔ دیکھیں کہ نور رمضان کی اور قرآن کی آپس میں مطابقت دیکھیں تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے عرض کی کہ یا اللہ، وہ 2 اندھیرے کون سے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک قبر کا اور دوسرا قیامت کا۔ اگر آپ ان 2 اندھیروں کے ضرر سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو اپنی مناسبت ان 2 نوروں سے قائم کر لیں، ان 2 نوروں سے نسبت قائم کر لیں، ایک قرآن اور دوسرا رمضان، کہ یہ دونوں بڑے ہی بابرکت ہیں کہ رمضان میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں، کثرت کے ساتھ اسے، یہ میں آپ کو بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ اسے سمجھ کر پڑھیں، کیونکہ ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم شروع سے لے کر ساری عمریں لوگوں کی گزر جاتی ہیں، انہیں بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے اس میں، اللہ اپنی اتنی خوبصورت کتاب میں فرمایا کیا ہے، اللہ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، کس چیز سے منع کر رہا ہے۔ ہم وہی دین سمجھتے ہیں جو مولویوں کی باتیں سن سن کے ساری عمر ہم سمجھتے ہیں، وگرنہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ قرآن میں کتنی 100 دفعہ نماز کا حکم ہے، قرآن کن چیزوں سے منع کرتا ہے، قرآن ہمیں کیا عقائد دیتا ہے۔ اسی لیے تو اتنی گڑبڑیں ہیں کہ لوگ قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ تو اس لیے ان 2 نوروں کو جو ہے نا، ان سے نسبت قائم کریں کہ رمضان میں کم از کم آپ جتنا بھی پڑھیں قرآن، اس کا ترجمہ پڑھیں کہ اس میں اللہ کیا پیغام دیتا ہے، پھر اس کی اگر ہو سکے تو تفسیر بھی پڑھیں، آپ کے دل کی دنیا بدل جائے گی اور آپ کی بہت ساری محتاجیاں ختم ہو جائیں گی، آپ اپنی ہر توقع اللہ کی ذات سے رکھنے لگیں گے، آپ کے دل کا اندھیرا دور ہو جائے گا، دلوں کے اوپر جمی ہوئی سیاہی دور ہو جائے گی۔ اس لیے جتنا کثرت سے ہو سکے اس ماہ رمضان المبارک میں آپ قرآن سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔